الحمدللہ تعالی توفیق اجدی سے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفصیل اور تبصرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اس کی ہماری یہی کوشش رہے گی کہ اسے اہل ایمان لینے والے ہو جائیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعلیم القرآن جو اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 4 کام تعلیم فرماتے تھے: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ویعلمہم الکتاب سے یہ ساری امت فیض اٹھاتی رہے گی، اور باقی تزکیہ بھی اللہ فرمائیں گے، حکمت بھی اللہ عطا فرمائیں گے، اور تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ عام طور سے امت کے لوگ بہت کم درجے میں تلاوت کر رہے ہیں، تزکیہ اس سے بھی کم درجے میں ہے، اور تعلیم الکتاب جو ہے اس کی طرف برائے نام خیال جاتا ہے، عمل تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو چوتھی شے وہ حکمت، اللہ کی طرف سے حکمت جو عطا ہوتی ہے وہ تو دور کی بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی ساری خیر و برکات سے نوازے اور نور عطا فرمائے، اور ساری امت کے قلوب کو منور فرما دے، اور ہم قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے بن جائیں اور اپنی آخرت سنوارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیت یہی ہے، اللہ نے زندگی دی تو اس کو والناس تک پہنچانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہیں پہ واپس آنا ہے سورہ فاتحہ پہ، اور جب تک زندگی رہے گی حال مرتحل میں رہیں گے، نہ صرف اس کی تلاوت کے لیے بلکہ اس کے ترجمہ اور تفصیل کے لیے، اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تلاوت سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
ترجمہ موزے فرقان سے ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ تمام قرآن ہم مجھے قرآن سے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگ حضرات کی خیر و برکات سے ہمیں نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، تبصرہ و تسہیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان بھی مبالغے کا ہے اور رحیم بھی مبالغے کا ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے، رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ ترجمہ میں ان سب باتوں کا لحاظ ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی خدا ہی کو لائق ہیں، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا ہی ہے۔ کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، خواہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا بواسطہ۔ جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے، یعنی بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھوپ ہم پہ پڑی تو ہمارے اندر حرارت آئی، مگر یہ تو آفتاب کا ہے، سورج کی وجہ سے ہمارے اندر گرمی آئی ہے۔ تو اب اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، بڑی کوتاہی کی بات ہے، جس کو اہل فہم خوب سمجھتے ہیں۔ جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کی جمع نہیں لاتے، مگر آیت میں عالم سے مراد ہر جنس، مثلا عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انس وغیرہ وغیرہ ہیں۔
اس لیے جمع لائے ہیں تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوق جناب باری تعالی ہونا خوب ظاہر ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے، بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ اس کے خاص کرنے کے اول وجہ، اس کے خاص کرنے کی اول وجہ تو یہی ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے، ایسا خوفناک روز جو نہ پہلے ہوا نہ آگے کو ہوگا۔ دوسرے، اس روز بجز ذات پاک حق تعالیٰ کے کسی کو ملک و حکومت ظاہری بھی تو نصیب نہ ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ تیری ہی بندگی کریں اور تجھی سے مدد مانگیں۔ تیری ہی بندگی کریں، یہ ایک دعا بن جاتی ہے۔ تجھ ہی سے مدد مانگیں، یہ بھی دعا بن گئی ہے۔ تو یہ دعا بھی ہو گئی اور اظہار بھی ہو گیا کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اس معنی یہ بھی ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کریں، تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ تو یہ دعا بھی ہو گئی۔ اوپر سے یہ دعا چلی آ رہی، حمد چلی آ رہی ہے، اب دعا شروع ہو گئی۔ حمد کیا تھی؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا ہے، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ اب یہ ہم یہاں تک حمد ہوئی، اب یہ آدھی باقی رہ گئی سورہ فاتحہ، تو وہ اب دعا شروع ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک معنی یہ بن گئے۔ دوسرے معنی جو ہے یہ، اور وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں، جو سب سے پہلے ترجمہ کرنے والے ہیں۔ تیری ہی ہم بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، یہ دعا بن گئی۔ پھر آگے دعا شروع ہوئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایک ترجمہ تو یہ ہے بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ اب یہ کہ بتلا دیا، کوئی کسی کو بتلا دے، میں بتا دیا آگے کیا کرنا، ظاہری بات ہے پوچھا اس لیے گیا ہے کہ یہ بتلایا اس لیے کیا کہ اس پہ عمل کرو۔ لیکن ایک ترجمہ یہ ہے کہ چلا ہم کو راہ سیدھی، تو دعا بن گئی، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو۔ اکثر لوگوں نے ہے بتلا ہم کو راہ سیدھی، جو صحیح ہے، لیکن شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا ہے وہ چلا ہم کو راہ سیدھی، یعنی اللہ ہی پر ڈال دی یہ بات کہ اللہ ہم تو ہمیں بتلا تو دیتا ہے، لیکن ہم اس میں کوتاہی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ چلا ہم کو راہ سیدھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا ہے، راہ ان لوگوں کی جن پر تیری نعمتیں اتری ہیں، جو لوگ انعام یافتہ ہیں۔ اب ظاہری بات ہے انعام یافتہ تو سارے نہیں ہوتے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، سب میں سے 3 افراد کو انعام ملا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو یا اور بڑھادے میں ٹاپ 10 کو ملے گا، یا ٹاپ 20 کو ملے گا، یا ٹاپ 100 کو ملے گا، بہرحال ہوں گے کم۔ چلا ہم کو راہ سیدھی، اور کون سی راہ پہ چلا؟ جن کو تو نے انعام یافتہ بنایا، ایسے لوگوں کی راہ پر چلا ہم کو، جن میں انبیاء علیہ السلام ہیں،
صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو یہ دعا ہم روزانہ 85 مرتبہ کرتے ہیں اپنے رب سے کہ چلا ہم کو راہ سیدھی، راہ اس راہ پہ چلا جس پر تیرا انعام اترا، یعنی کہ ہم نارمل نہ چلیں، تیری محبت کے، تیری عظمت کے اور تیرے قرب و معرفت کی منزل کو طے کرنے میں ہمیں جس سیدھے راستے پہ آپ چلائیں گے وہ سیدھا راستہ بالکل کم سے کم مدت میں تجھ تک ہمیں پہنچا دے، اور ہم خط منحنی پر نہ چلیں بلکہ صراط مستقیم پر چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ ہدایت پر، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو اپنی محبت کی راہ پہ۔ اب ظاہری بات ہے جتنے بھی راستے ہیں اللہ تک جانے کے، اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ شارٹیج اور سب سے زیادہ انعام یافتہ جو راستہ آپ کو ملے گا وہ راہ عشق ملے گا۔ بندگی بھی کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری عبادات اگر ہم اللہ کے عشق میں ڈوب کر کریں گے تو وہ عبادات، وہ بندگی کچھ اور ہوں گی، ان کا نور کچھ اور ہوگا۔ تو سب سے زیادہ جو یعنی اہدنا الصراط المستقیم میں نفع بخش راستہ ہے ہدایت کا، وہ ہے راہ عشق۔ اللہ سے عشق کرتے ہوئے ہم عشق کریں۔ ظاہر سی بات ہے عشق کریں گے تو یہ تو نہیں ہوگا نماز چھوڑ بیٹھیں گے یا کوتاہی کریں گے اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، معاشرت خراب کر لیں گے، عقائد خراب کر لیں گے، کچھ بھی۔ ساری ہمارے عقائد، ہماری معاشرت، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق یہ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، کیونکہ ہمیں تو اللہ سے عشق ہے۔ اللہ کی مرضی جو ہوگی اس کو ہم اعلیٰ درجے میں پوری کرنے والے بن جائیں گے، عقائد میں، عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں اور اخلاقیات میں، لوگوں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سارا اخلاق مکارمہ کی تکمیل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ جب تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے تو امت کا کام ہے اب اس پر چلنا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں اخلاق مکارمہ کی تکمیل جو ہوئی ہے اسی راستے پہ چلا ہمیں، جس کی انتہا تیرا قرب اور تیری معرفت ہے، اور بچا ہم کو، اور بچاؤ ہم کو ان لوگوں سے، ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غصہ ہوا ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم میں یہ ایک بات بھی آ گئی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جنہوں نے راہ عشق میں تیری قرب و معرفت کی منازل کو طے فرمایا ہے، اور اس راستے سے بچا ہم کو جن پر لوگ چلیں تو ان پر غصہ ہو جاتا ہے۔ غیر المغضوب، اس راستے سے ہمیں بچا جن پر چل کر لوگ تیرے غصے میں آ جاتے ہیں۔ علیہم الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے، راستے سے ہی گم ہو گئے۔ ہدایت پائی، اللہ تو نے ہدایت دی، سب کچھ کیا، اور پھر ہم اپنی نفسانی اور شیطانی خواہشات میں پڑ گئے اور گمراہ ہو گئے، راہ ہدایت سے دور ہو گئے۔ تو اللہ ہماری زندگی میں ہمیں گناہوں سے پاک رکھ، اور اسلام سے دور ہونے والی باتوں سے ہمیں پاک رکھ۔
یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے لائے عمل عطا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتب آئی ہیں اور صحائف آئے ہیں، جتنا بھی جو کچھ بھی آیا مٹیریل اللہ کے یہاں سے، اللہ نے قرآن پاک کو ناسخ بنا دیا. وہ سب کا سب ہمارے پاس حفاظت میں نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی ہمیں پیش کرتا ہے کہ یہ توریت ہے، یہ انجیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ زبور ہے، یا یہ صحائف ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے تھے، تو اگر یہ اپنی صحیح حالت میں ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے اس کو ہم رد کریں گے. اب ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہے آپ کی اس بات کو مانیں کہ یہ توریت ہے. اگر یہ ہے تو بالکل ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، کیونکہ یقین نہیں ہے کہ یہ آپ نے اس میں کچھ حذف کیا ہے یا کوئی چیز بڑھا دی ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ سارا منسوخ ہو گیا. منسوخ اس اعتبار سے ہوا ہے کہ اس کی حفاظت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی. اب تبدیل شدہ جو ہے وہ اصل نام سے آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کا منسوخ کرنا ہی بہتر ہے. حالانکہ اللہ کا کلام منسوخ نہیں ہو سکتا. وہ تو اس وجہ سے ہے کہ اس میں جو لوگوں نے اپنی مرضیات شامل کر دی ہیں رحمان کی باتوں میں، اور شیطانی باتوں کو بھی مکس کر دیا ہے، اور ہمیں تمیز نہیں ہے کہ ہم حق اور باطل کو کیسے پہچانیں. تو ہمارے لیے وہ سارا کا سارا مواد منسوخ ہے، قرآن ناسخ ہے. تو یہ قرآن پاک جو ہے ناسخ آیا ہے، فائنل ایڈیشن آیا ہے، اور اس قرآن میں وہ تمام باتیں ہیں جو توریت میں ہیں، انجیل میں ہیں، زبور میں ہیں، اور دیگر آسمانی صحائف میں ہیں. جو کچھ اللہ نے، کیونکہ بھیجنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. اللہ نے جو کچھ وہاں بھیجا ہے وہ ساری اس کی انوار و برکات قرآن میں موجود ہیں. جیسے کہ بڑے برتن میں تمام چھوٹے برتن سما جاتے ہیں، لیکن چھوٹے برتن میں بڑا برتن نہیں سماتا. اسی طرح سے قرآن پاک کے مضامین میں، اس کی ہدایت میں، اس کی دی ہوئی ہمیں روشنی میں تمام تاریکیاں دور ہو گئیں. ہر تاریکی دور کر دی ہے قرآن نے. اب ہمیں کسی چھوٹے چراغ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے اندھیرے کو دور کریں، تاریکی کو دور کریں، ظلمت کو دور کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.